محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے پروگرام میں ایک خاص ٹاپک لے کر آئے ہیں اور اس کا نام ہے شیطان کی پیروی، اتباع شیطان۔ یہ کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور شیطان کی اتباع سے کیا بربادیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو، تو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ شیطان یہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ دھتکارا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ہٹایا ہوا ہے۔ ہاں، ایک وقت تھا کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن چند برائیاں تھی، تکبر تھا، حسد تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کیا، تو یہ بارگاہ الہی سے مردود قرار دیا گیا۔ اب اس نے جو ہے وہ بہکانے کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا کام جو ہے وہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہزار اس کے ہتھیار ہیں کہ یہ ایمان والوں پر جو ہے وہ ان کو ڈالنے کی، ان کے ذریعے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ خراب کرنے کی سازشیں رچاتا رہتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اسے تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، جو قرآن میں فرمایا گیا اس کی جو ہے وہ پیروی کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات بندہ جو ہے وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے جو طریقے ہیں، شیطان جن طریقوں پر چلانا چاہتا ہے، بعض اوقات اس راہ پر بندہ مومن چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اتباع شیطان کیا ہے؟ آئیے ہم اپنے اسپیشل گیسٹ حاجی شبیر اتاری صاحب کی خدمت میں بڑھتے ہیں۔ حضور، کیا ہے اتباع شیطان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع شیطان کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، شیطان کے وساوس اور شبہات کے مطابق چلنا اتباع شیطان کہلاتا ہے۔ یعنی شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ وسوسے آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وسوسے آتے ہیں، اب ان وسوسوں پر عمل کرنا، یعنی جو برائی کی کہتے ہیں نا، اگر کہا جائے کہ برائی کے مشورے ملتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لیں، اب اس پر عمل کرنا جو ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہماری ایسا لگتا ہے کہ اس تعریف کو سن کر کہ اگر بندہ اس کا نتیجہ اگر دیکھیں تو قرآن اور حدیث میں اور اقوال بزرگان دین جو ہیں، یعنی جو اسلام اور دین کی تعلیمات ہیں کہ یہ کیجئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس کا بالکل مخالف ہے کہ یہ نہ کیجئے، تو شیطان جو ہے وہ اس کو دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور بندہ اگر اس کی پیروی کر لیں، اور کرنا یہ تھا اور کر یہ رہا ہے، یعنی جانا ادھر تھا جا ادھر رہا ہے، تو یہ اتباع شیطان ہوگا، اور یقیناً اس کی مذمتیں ہوں گی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں اس کے متعلق بھی رہنمائی کی ہوگی نا، کہ ہمیں شیطان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ بے شک، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا ندیم بھائی کہ جو شیطان کی بات پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کے فرمان کے مخالف عمل کرتا ہے،
اور جو شیطان کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتا کیا ہے. بات ہے. ہم بندے اللہ کے ہیں، ہمیں بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ پاک کی. جو ہمارا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے. ہمیں کہتے ہیں نا وہی تو رب ہے جس نے سب کچھ دیا. تو جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اور آئندہ بھی وہی دے گا، صحیح. بخشنے والا بھی وہی مہربان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں تو اسی کی بات پر عمل کرنا چاہیے. جو ہمارا دشمن ہے، شیطان کو خلا دشمن قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اور یہ ہمارا واقعی خلا دشمن ہے. وہ کبھی بھی ہماری بھلائی نہیں چاہتا. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن. دشمن ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے. دشمن تو دشمنی نکالنا چاہتا ہے. یعنی اس کے تعلق سے تو جیسے ابھی آپ نے شروعات میں بتایا نا کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، پہلے تھا نیکوں کی فہرست میں، مگر تکبر، حسد، یہ لے ڈوبا اور معاذ اللہ یہ راندہ بارگاہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا. اب اس کا کام یہ ہے کہ اس کو تو جانا ہے 100% جہنم میں. اب اس کی کوشش ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، میں مسلمانوں کو ساتھ لے کر جانے کی کوشش کروں. ہے کھلا دشمن اور ہم اس سے دوستی کریں، اور جو ہمارا رب ہے مہربان ہے جو سب کچھ دے رہا ہے اس کی نافرمانی کریں. یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ ہمارا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا. جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہوتا بھی بے حیا اور بے غیرت ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، اور وہ کام بھی ویسے ہی کرتا ہے کیونکہ شیطان بھی ویسا ہے. تو اس کا چیلا جو ہوگا، جو اس کے نقش قدم پر کام کرنے والا ہوگا، وہ بھی تو ویسے ہی کام کرے گا نا. ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کھلا دشمن بتایا ہے. بے شک کہ تمہارا دشمن ہے، بھی کنفرم ہے کہ دشمن ہی ہے، یہ کوئی دوست شک تو ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا. ابھی سمجھے کہ بندہ اپنی پرسنل لائف میں اور اپنی ریئل لائف میں جو ہے وہ کئی لوگوں سے دشمنیاں پال رہا ہوتا ہے، جن سے دوستی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اگر اس نے ظلم کیا بھی ہے تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ان سے دشمنیاں کر رہا ہے، ان سے جناب جو ہے وہ بدلے نکال رہا ہے اور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ نافرمانی کر رہا ہے. لیکن شیطان جو کہ کھلا دشمن ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن پھر بھی اس سے لگاؤ اس طریقے پر کہ وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے. آج اگر کاروبار میں یا گھر میں یا کہتے ہیں رشتہ دار میں اگر بتا دے کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو بندہ کتنا بچتا ہے، اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیے گا. کیوں؟ دشمن ہے. کیا معلوم کیا ملا کر دے دے گا، کیا ملا کر. آج ہوتے چلتا ہی ہوتا ہے کئیوں کے تعلق سے وسوسے، اب صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جان رہا ہے، مگر ہوتا ہے بس اس کو مجھ سے نفرت ہے یا یہ میرا دشمن ہے. اب وہ اگر کہتے ہیں نا اچھا بھی نوالا دے گا نا تو اس کو لگے گا کچھ نہ کچھ اندر مسٹیک لگ رہی ہے. تو دنیاوی طور پر اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اب وہ بتانے والا صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، پھر بھی اس کی بات پر عمل کر کے اس سے پوری دشمنی رکھی جاتی ہے. یہاں پر تو رب فرما رہا ہے اور رب نے فرمایا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پتھر کی لکیر ہے، پھر بھی بندہ ہے کہ دشمن سے دوستی کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور ہونا ہی نہیں چاہیے، دشمن سے تو دشمنی ہوگی، دوستی ہو ہی نہیں سکتی نا. ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اتباع شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس کی تاریخ میں شبیر بھائی بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں. شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں بھی جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت تو ان کے ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے. اس سے ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ کہ ان کی تاریخ اور ان کی زندگی بڑی نیکی کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ کہیں نہ کہیں شیطان کے وسوسے کا شکار بنتے ہیں. اور وہ بولتے ہیں نا کہ وہ یا تو چھپ چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، یا پھر جناب وہ اس طرح کے معاملات کر بیٹھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی شیطان کی پیروی ان کے سارے زندگی کے اعمال جو ہے وہ برباد کروا دیتی ہے. تو اس طرح کی کچھ اگر واقعات ہو، اور ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں آپ بھی نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے شبیر بھائی کی گفتگو سنیں کہ شیطان کی پیروی کرنے والا یہ کس قدر نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. دیکھیے شیطان اچھے کام کی طرف تو لے ہی نہیں جائے گا، شیطان لے ہی جائے گا برے کام کی طرف. اب ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کس کی طرف چلنا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک زبردست واقعہ ہے، ناظرین اگر توجہ کے ساتھ سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان بندے کو کیسا بہکاتا ہے.
یعنی نیک لوگوں کو، جو نیک ہوتے جس کو عابد کہا جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد کر بیٹھے. اللہ جیسا کہ اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بڑا مشہور عابد و زاہد تھا، 3 بھائی تھے، ان کو سفر درپیش ہوا. اب ان کی ایک جوان بہن تھی، تو اب ان کے دل میں خیال کہ یہ نیک آدمی ہے، اب ہماری بہن کو ہم چھوڑ کر جائے تو کس کے بھروسے چھوڑ کر جائیں. پہلے کے دور میں سفر بڑے لمبے اور طویل ہوا کرتے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیک عابد ہے نا، اسی کے حوالے کر دیتے، ہماری بہن کی حفاظت بھی کرے گا، خیال بھی رکھے گا، اور ہمارے لیے بھی عافیت ہو جائے گی. اب وہ جاتے اس عابد کے پاس اور اپنی پیشکش رکھتے کہ حضور ہم اپنی بہن سفر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ہماری بہن کو. اب وہ خوف فتنہ کے سبب وہ عابد کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، میں سمجھتے نا کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اب وہ جو تینوں بھائی ہوتے ہیں نا، بڑی اصرار، بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں. اب وہ اصرار میں آ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھ تو لوں گا مگر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. میرا جو عبادت خانہ ہے اس سے قریب میں، مطلب تھوڑا دوری پر ایک مکان ہوگا، آپ اپنی بہن کو وہاں ٹھہرا دیجئے، وہاں رکھ دیجئے، اچھا میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. اب ہوتا یہ کہ کچھ وقت گزرتا ہے. اب اس میں ترکیب یہ ہوتی ہے کہ روزانہ وہ عابد جو ہوتا ہے نا، وہ کھانا تیار یہ اپنے عبادت خانے کے باہر رکھ دیتا ہے. وہ جو جوان لڑکی ہوتی ہے وہ آتی ہے اور وہ کھانا لے کر اپنے جو جس جگہ اس کو رکایا ہوتا ہے وہاں پر وہ چلی جاتی ہے. ایک بار شیطان ہم دردانہ والے انداز میں مشورہ دیتا ہے کہ جوان لڑکی ہے، کھانا لینے کے لیے آتی ہے، کبھی کسی ایسے کے ہتھے چڑھ گئی جو صحیح نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ایک کام کرو نا، آپ ویسے نیت کے بڑے پاک ہو نا، اس عابد کو سمجھاتا ہے وہ، آپ کی نیت بھی بڑی پاک ہے اور آپ تو نیک آدمی ہو. آپ ایک کام کریں، کھانا جو ہے نا یہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے پر رکھ دیا جائے تاکہ اس کو آنا جانا نہیں پڑے گا، ہیلپ ہو جائے گی اس کی. اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا مشورہ ہے. اب وہ کھانا اپنے گھر کے دروازے کے باہر رکھنے کے بجائے اب اس کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنے کے لیے جاتا ہے. دیکھیے شیطان جو ہے نا 1 by 1، ایک کہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیسے بندے کو وسوسوں میں ڈال کر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. فوری طور پر کہتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو گناہ کی طرف نہیں لگا سکتا، مگر وہ کیسے پیترے آزماتا ہے، کہتے ہیں کتنے وار اس کے پاس ہیں. اب ہوتا یہ کہ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا ہے، پھر شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ بیچاری اکیلی پڑی رہتی ہے، اس کی کہتے ہیں وحشت دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی سامان کرنا چاہیے. آپ تو ویسے بڑے نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، آپ تھوڑی کوئی شیطان کے وار میں آئیں گے، آپ تھوڑا ان سے اچھی نیت کے ساتھ بات کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. اب جناب وہ پہلے کھانا رکھنے جاتا تھا، اب وہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا شروع کی اس نے. اب وہ جوان لڑکی کی سریلی آواز جب اس کے کان میں پڑی تو اب بڑھتے 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 دل میں ہیجان پیدا ہوا. اب ندیم بھائی اللہ رحمت کی نظر کریں، نہ ہونے کا معاملہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور معاذ اللہ اس عابد نے اس عورت کے ساتھ، جوان لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، اللہ خیر کا معاملہ کرے، اس نے بچہ بھی جن دیا. اب ہوا یوں کہ یہ سارا معاملہ تو ہو گیا، شیطان نے جو کروانا تھا کروا لیا. اب شیطان نے پھر دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب ان کے جو بھائی آئیں گے اور بچے کو دیکھیں گے، بڑی رسوائی ہوگی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک کام کریں، اس کو ختم کر دیں. اللہ اکبر. ابھی یہ وسوسہ آ ہی رہا تھا، پھر دل میں دوسرا خیال آیا. شیطان کتنے سٹیپ بائی سٹیپ سارا معاملہ ہو رہا ہے نا. اب شیطان نے دوسرا وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی بھائیوں کو بتا دے تو مسئلہ ہو جائے گا. ایک کام کرنا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو بھی ختم کر دے اور اس کو بھی ختم کر دے. اللہ اکبر. اب اس عابد نے بڑی بے دردی کے ساتھ دونوں کو ختم کیا اور اسی گھر کے اندر کھڈا کھود کر اس میں ڈال دیا اور زمین برابر کر دی. اب جب اس کے تینوں بھائی سفر سے واپس آئے تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن کا تو فلا فلا وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، آؤ قبرستان چلتے ہیں، قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے. کسی قبر پر جا کر جھوٹ موٹ بتائے کہ آپ کی بہن کی قبر ہے. بیچاروں نے فاتحہ پڑھا اور رنجیدہ دل لے کر، کیونکہ بھروسہ تھا عابد ہے، یہ نیک آدمی ہے، بیچارے واپس آ گئے. اب دیکھیں شیطان کیسے وار کرتا ہے، کیسا کھیلتا ہے نا. اب شیطان نے کیا کیا، وہ تینوں جو بھائی تھے نا
تینوں کے خواب میں آیا. رات کو جب تینوں سوئے تو تینوں کے خواب میں ایک مسافر کی شکل میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے تم کو پتہ ہے تمہاری بہن مری نہیں ہے, اس کو مارا گیا ہے. اور سارا واقعہ وہ بیان کرتا ہے خواب کے اندر, اور تینوں کو سیم بیان ہوتا ہے. اچھا. اور پھر وہ جگہ بھی بتاتا, نشاندہی بھی کرتا ہے کہ یہاں کھودو, تمہارے بہن کی اور اس کے بچے کی لاش موجود ہے. اللہ. تینوں کی تین جیسے نیند سے بیدار ہوتے تو ایک دوسرے کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں, تینوں کا خواب سیم ہوتا ہے. اور جو نشاندہی کی گئی ہوتی ہے اس جگہ کو جب کھو دیتے تو واقعی ختم شدہ بہن کی لاش اور بچے کی بھی لاش ملتی ہے. اللہ. اب اس عابد کو پکڑ لیتے, اس کو چڑھ بیٹھتے اس کے اوپر, اور وہ بھی اقبال جرم کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ خطا کی ہے. اب اس کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے, کورٹ میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے, سزائے موت کا حکم ہوتا ہے. اب جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آتا ہے, دار پر کھینچنے کا جو پہلے کا طریقہ ہوتا ہے, اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اور شیطان ظاہر ہو کر کہتا ہے پہچان, تجھے یہاں تک پہنچانے والا میں ہی ہوں, مگر فکر نہ کر, میں تجھے اب بھی بچا سکتا ہوں. اللہ. اب وہ کہتا نا مرتا کیا نہ کرتا, کیا کرنا ہوگا؟ بولے میری بات ماننی ہوگی. کیا بات ماننی ہوگی؟ شیطان کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ تو اللہ پاک کا انکار کر دے اور اسلام چھوڑ دے. اللہ. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتا ہے میں اللہ پاک کا انکار کرتا ہوں اور اسلام چھوڑتا ہوں. اللہ. انہی ملے جلے الفاظ پر اس کی اختتام ہوتا ہے. وہ جیسے یہ جملہ ختم کرتا ہے نا, شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے, اور فوراً وہ جو سپاہی ہوتے ہیں نا اس کو دار پر کھینچتے ہیں اور وہیں پر اس کا دم نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایف جی چینل کے ناظرین, کئی لوگ ایسے ہیں کہ شیطان یعنی ایک تو ہے نا کہ عبادت گزار ہیں, نیکوکار ہیں, شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں اور اتباع شیطان میں وہ گرفتار ہو کر عبادتوں کو تو ضائع کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کب شیطان جو ہے وہ ایمان دل سے نکال لیتا ہے, وہ کیفیات نکال لیتا ہے, انسان کو معلوم تک نہیں ہوتی. حقیقت میں ایسا ہے کہ شیطان بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کا مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان جو ہے نا وہ میں چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں. وہ مرتے دم تک کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب وہ اس ایمان کو سب سے پہلے تو کھوکھلا کرتا ہے, گناہوں کی عادتیں ڈلوا کر, گناہوں میں ملوث جو ہے وہ کروا کر, اور پھر دھیرے 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 اس کا ایمان جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر بھی کئی ناظرین کرام سن رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پر بھی یہ کلچر جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ تو بہن جیسی ہے, یہ تو ماں جیسی ہے, منہ بولی بہن ہے, منہ بولی بیٹی ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح کزنز جو ہیں, اگر دیکھیں کہ چاچا زاد اور خالہ زاد, ماموں زاد جو بہنیں ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ شرعی پردہ ہے. یعنی جو خالہ زاد بھائی ہیں, خالہ زاد جو ہے, ماموں زاد جو بھائی ہیں, اسی طرح چچا زاد جو بھائی ہیں, تو جو خواتین ہیں جو اسلامی بہنیں ان کا ان سے پردہ ہے, لیکن وہ ان کو بھائی سمجھ رہی ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ان سے شرعی پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات پھر کئی گناہوں کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ جو حقیقی بہنیں ہیں ان کے ساتھ میں اس کو خیر خواہی کرنے کا جو ہے وقت نہیں ہے, اور جو منہ بولی بہنیں ہیں, پڑوسن ہیں یا جناب وہ ہیں, تو ان کے ساتھ میں خیر خواہیاں ہو رہی ہیں, گفٹ جا رہے ہیں, اور جناب ایونٹس پر ان کے ساتھ میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہے. تو یہ کسی بھی طرح روا نہیں ہے, اور یہ شیطان کا جو ہے وہ بڑا خطرناک وار ہے. اس طرح شیطان جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کے کردار کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, شیطان کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اس میں ہونا کیا اسلامی چاہیے؟ بہنوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو میرا بھائی ہے, خاص کر کے جن کے گھر میں دیور ہوتے ہیں نا, دیور کے بارے میں تو ندیم بھائی کہا جاتا ہے کہ بھابھی کے حق میں موت ہے. تو واقعی دیور کو بھی چاہیے اور بھابھی کو بھی چاہیے کہ جو شرعی پردہ شریعت نے نافذ کیا ہے اس کو ملحوظ رکھیں اور پردہ کریں. اسی طرح جیسے آپ نے توجہ دلائیں, تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے, کہتے ہیں نا مردوں کو بھی چاہیے کہ جو منہ بولی بہنیں ہیں ان سے پردہ کریں, مطلب بچے اپنے آپ کو بچائیں. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ یہ میرا ماموں کا لڑکا بھائی ہے تو میرا چچا کا لڑکا بھائی ہے. بھائی لفظ اپنی جگہ پر ہے, مگر محرم نا محرم بھی تو کوئی کنڈیشن, کوئی سچویشن ہے نا. تو جو غیر محرم ہے
ان سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ ہے. تو اب اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی گناہوں میں مبتلا کر دیں اور معاذ اللہ ہم بھی کہیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. اللہ اکبر. اور واقعی یہ ایمان کی حفاظت جو ہے نا یہ واقعی بہت ضروری ہے. اور گناہ جو ہے نا، گناہ شیطان کی پیروی کرنا، یعنی اس کے وسوسوں پر عمل کرنا، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بری چیز ہے. بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، اے اللہ مجھے ایمان کے ساتھ ہی موت دینا. آپ نے مکمل طواف کرنے کے بعد اس شخص کے پاس جا کر کہا، اے بھائی یہاں پر جو آتے ہیں تو ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہے ہوں کہ یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ ہی موت دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے 2 بھائی تھے، سب سے بڑا بھائی جس نے 40 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، اس کا جب آخری وقت آیا نا تو اس نے قرآن منگوایا. ہم نے قرآن دیا تاکہ قرآن سے برکتیں حاصل کریں. قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام اعتقادات سے بیزاری ظاہر کرتا. اس کا خاتمہ صحیح نہ ہوا. دوسرا بھائی، اس نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی. اب جس نے مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی ہوگی اس کی نماز کہاں سے چھوٹی ہوگی؟ اب میں اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ میرا کیا بنے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا آخر تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ نمبر 1 غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، اور نمبر 2 امرد یعنی خوبصورت لڑکوں سے غلط نیت کے ساتھ دوستی کرتے تھے. غضب ہو گیا نا کہ گناہوں کی نحوست جو ہے نا یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن گئی. تو ہمیں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا کرنی چاہیے، کہیں شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن یہ ہمارے ایمان کو برباد نہ کروا بیٹھے. اللہ. ایمان ہی بڑی اہم چیز ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ایمان اگر سلامت ہیں تو ہی جنت جو ہے وہ مقدر ہونی ہے. اگر ایمان ہی سلامت نہیں رہا اور ایمان ہی شیطان جو ہے وہ برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ بیکار اور برباد کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آخر کیا اسباب ہیں اس کے، آخر کیا اسباب ہیں اتباع شیطان کے، اور کیا اس کے علاج ہیں؟ آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ ویسے اس کے کئی سبب ہیں، اسباب ہے. اس میں سے ایک سبب جو ہے نا وہ ہے بنیادی سبب، یہ وسوسوں کی پیروی ہے. کیونکہ گناہ کروانے اور نیکیاں چھڑوانے میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایفیکٹ جو ہے نا، بندہ وسوسوں پر عمل کرے گا، جو وسوسے آ رہے ہیں اس کے مطابق کام کر لے گا. مثال دے رہا ہوں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر جا کر گندی گندی ویڈیوز دیکھوں، موبائل پر جا کر انٹرنیٹ پر جا کر میں گندی گندی ویڈیوز دیکھوں. یہ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا. اب اس پر عمل کر لے بندہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا سبب ہے اتباع شیطان، یعنی شیطان کی بات پر عمل کرنے کا. اب وسوسہ تو آیا مگر بندہ عمل نہ کرے، دل کو کہتے نا جھٹک لے. بلکہ اس کے روحانی علاج بھی بتائے گئے ہیں کہ جب کبھی دل میں شیطان وسوسہ ڈالے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. یا یہ بھی ایک عمل بتایا گیا، روحانی علاج یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھوکنا نہیں مگر تھو تھو کر کے جو آواز کہتے ہیں نا یہ کر لیا جائے تو اس سے بھی شیطانی وسوسوں سے بچنے میں کامیابی ملتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ پہلا سبب ہے کہ شیطان کی بات پر عمل کرنا. لیکن اس کے لیے تو بیسیکلی یہ چیز پہلے ہونا چاہیے نا کہ بندہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس بات کو اس کے پاس علم ہو کہ شیطان کے آخر وسوسے کیا ہیں، شیطان کس کس طرح سے جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اگر وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو اس کی طرف راغب ہونا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس راستے کے بارے میں علم نہیں ہے اور بندہ اگر اس کی طرف نکل گیا تو وہ بھٹک ہی جانا ہے. صحیح. تو پہلے علم ہونا ضروری کہ آخر شیطان کے جو وسوسے کیا ہے، تاکہ اس سبب سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں اور شیطان کی اتباع کرنے سے محفوظ رہ جائیں. کئی بیچارے کہتے بھی ہیں
ندیم بھائی یار بہت وسوسے آتے ہیں، بہت گندے گندے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وسوسوں سے بچائیں، آمین۔ اس کے لیے روحانی علاج بھی کریں، ساتھ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اے اللہ مجھے تو وسوسوں سے بچا۔ اور ایک مشورہ بھی دوں گا، شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج۔ یہ جس کو پرابلم ہے نا وسوسوں کی، اس کو تو مشورہ دوں گا ہفتے میں ایک بار یہ رسالہ پڑھ لیا کریں۔ وسوسے کیا ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جیسا آپ نے بتایا نا کہ علم ہوگا، راستہ پتہ ہوگا تو بھٹکیں گے نہیں، تو علم بھی تو سیکھنا پڑے گا کہ وسوسے کس کو کہتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اور اس کے بچنے کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ سیکھے گا تو انشاءاللہ بچنے میں بھی کامیاب ہوگا۔ دوسرا ایک جو سبب بیان کیا جاتا ہے اتباع شیطان کا، وہ ہے بری صحبت، کہ جو بیٹھتا ہی بری صحبت کے اندر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب دوست گناہ کرتے ہیں، دوست پکنک پر لے جاتے ہیں، دوست نہ کرنے کے کام کرواتے ہیں، معاذ اللہ دوست شرابیں پلواتے ہیں، دوست جو ہے وہ نشہ کرواتے ہیں، دوست جو ہے وہ گندی گندی فلمیں دکھواتے ہیں۔ اب دوست بد نگاہی کرنے کے مشورے دیتے ہیں، ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں یا ایسی جگہ پر جانے کے شوقین ہوتے ہیں جہاں پر معاذ اللہ بد نگاہیاں کی جاتی ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں ایسے مقامات پر بیٹھنا پسند کرتے جہاں سے عورتوں کا گزر زیادہ ہوتا ہے، ہاں ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کی صحبت ہی برے لوگوں کے اندر ہے، تو جو بری صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا دل بھی برا ہوگا، دماغ بھی برا ہوگا، آنکھیں بھی ظاہر سی بات ہے گندی چیزیں دیکھے گی تو دل میں بھی دماغ میں بھی گندی باتیں جانی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کام بھی تو برے ہی کرے گا نا، تو پھر شیطان کی پیروی تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، اب اس سے بچنے کا جو علاج ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھا ماحول اختیار کریں، جہاں پر ماشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہیں، جہاں پر دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر مدینہ مدینہ کیا جاتا ہے نا، ایسی صحبت میں بندہ بیٹھے گا نا۔ بعض کہتے ہیں ندیم بھائی مجھے خواب بڑے ڈراؤنے آتے ہیں، خوف والے آتے ہیں، ڈر والے آتے ہیں، عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پورا دن جو سوچتا ہی غلط ہو نا، اس کو خواب کہاں سے اچھے آنے ہیں، اور جو دن بھر سوچتا ہی مدینے کے بارے میں ہو، غم مدینہ کے بارے میں نا، وہ روتا ہو، تڑپتا ہو، مچلتا ہو، مدینہ مدینہ کرتا ہو، تو رات کو جب سوتا ہے نا تو گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے، بلکہ بعضوں کو تو ایسے بھی عاشقان رسول ہیں کہ مکین گنبد خضرا بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو جیسا بندہ دن بھر سوچتا ہے نا ویسا اس کو پھر خوابوں میں بھی نظر بعض مرتبہ آتا ہے۔ تو اچھی صحبت میں رہ گے نا تو انشاءاللہ اچھی باتیں ہی دل دماغ میں آئے گی تو کام بھی اچھے ہوں گے۔ ابھی ہمارے کئی ناظرین جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری اچھی صحبت کا معیار کیا ہے، آخر اچھا کون ہے اور یہ اچھی صحبت کہاں ملے۔ تو کئی ناظرین ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں اور ارادہ بھی رکھتے ہوں کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ بتائیں کہ جہاں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں یہ جا کر وہاں جب جائیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یا دن بھر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے ان کو اچھی صحبت وہاں میسر آئے۔ اس کے لیے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے نا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں اس میں صحبت کیسے دی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کم سے کم صحبت ہے نا 7 منٹ کی ہے۔ اچھا، ہاں 7 منٹ سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے مسجد میں، 7 منٹ کے لیے آپ اس میں شرکت کریں، اچھی صحبت ملے گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، بھئی صبح فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے مسلمانوں کو فجر کی نماز میں صدائے مدینہ کے ذریعے جگایا جاتا ہے، آپ اس میں 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے، شرکت کریں، اچھی صحبت میں رہیں، خود بھی فجر کی نماز کی پابندی ہوگی، دوسروں کو جگانے میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر جائیں گے تو ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، یوں صحبت ماشاءاللہ ملے گی۔ اور آگے بڑھے تو بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ بالغان اور اسلامی بہنوں کے لیے بالغات، یہ مدرسے بھی لگتے ہیں، جو قرآن صحیح مخارج سے نہیں پڑھے، دعوت اسلامی ان کو صحیح مخارج سے قرآن سکھا رہی ہے، تو الحمدللہ اس میں شرکت کریں گے تو یہاں صحبت ملے گی۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں گے، اس میں ماشاءاللہ اچھی صحبت ملے گی۔ اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی قافلے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے کورسز ہوتے ہیں، 3 دن کا کورس ہوتا ہے، 12 دن کا کورس ہوتا ہے، 26 گھنٹے کا بھی کورس ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں ان کورسز میں شرکت کرے گی تو اب ظاہر سی بات ہے اچھی صحبت ملے گی نا، پھر ذہن بھی اچھا بنے گا اور انشاءاللہ اتباع شیطان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب پتہ چلے گا نا کہ کون سا کام گناہ ہے اور کون سا کام نیکی ہے، بعض مرتبہ جہالت کی بنا پر نیکی کے کام کو گناہ اور گناہ کے کام کو نیکی تصور کر کے بندہ کر رہا ہوتا ہے یا بندی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون سا کام نیکی اور کون سا کام گناہ ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔
اور ایک اور سبب میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو شیطان کی پیروی کے اندر اس کے اندر ہے گناہوں میں رغبت، گناہ کی طرف دل مائل رہنا، جہاں موقع لگے وہاں گناہ کر لینا۔ اللہ تو اب یہ بھی ایک طریقے سے ظاہر سی بات ہے اتباع شیطان ہے، تو اب ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہی بات ہے، اچھی صحبت میں رہیں گے نا، گناہوں سے بچنے والوں کی صحبت میں رہیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ جیسے 4 بے نمازی ہیں اور ایک نمازی ہے۔ اب یہ بے نمازی کی صحبت میں نمازی بیٹھتا ہے نا، ہوتا کیا ہے، اذان ہوئی تو اب وہ نمازی کہتا ہے میں نماز پڑھ لوں یا آپ بھی آ جاؤ، تو وہ کہتا ہے ابھی رک ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو دیر باقی ہے نا، ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم باقی ہے۔ یا اسلامی بہن ہے تو وہ غور کرے، اگر بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ رہی ہیں، اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بیچاری کھڑی ہوتی کہ نماز پڑھ لو، ارے بیٹھ باجی ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ بیٹھے کرتے جماعت گئی اور بعض مرتبہ نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو نمازیوں کی صحبت میں ہوتا ہے، اب اس کی مثال ہے نا کہ 4 نمازی ہیں اور ایک بے نمازی ہے۔ اب یہ بے نمازی نمازیوں کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے نا، اور جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے وہ 4 کھڑے ہوتے چلو نماز کے لیے، تو اس کو بھی بولتے چل تو بھی نماز کے لیے۔ کیا بات، اب وہ بے نمازی بھی نمازیوں کی صحبت میں ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی بات ہے، صحبت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اتباع شیطان سے بچنے میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اطاعت الہی بجا لائیں اور مخالفت شیطان کریں۔ یاد رکھیں کہ اطاعت الہی کیا ہے، ہمیں کیا کام کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کیا فرمایا ہے، کن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اطاعت شیطان ہی ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو یہی مخالفت شیطان ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھیں، جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، اسپیشلی ہم ان کے لیے پروگرامز لے کر آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تک کچھ پیغامات جو ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے مذہب اور دین سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر بہتریاں لا سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کا پورا ماحول موجود ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو بنانے کے لیے اور اس پر استقامت پانے کے لیے آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ جوائن ہو جائیے، اس کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اطاعت الہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور شیطان کی اتباع کرنے سے انشاءاللہ الکریم ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت چونکہ ہمارا مختصر ہوتا ہے، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔